اسٹیبلشمنٹ اور پی 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 میں کی قربت میں کچھ دوریاں آ گئی ہیں. وہی والا کام جو باجوہ صاحب نے کیا تھا اور ان سے شروع میں چیزیں ابھی بالکل بھی ہینڈل نہیں ہو رہی ہیں. کل بھی ہماری شہادتیں ہوئیں ہمارے آرمڈ فورسز کے جوانوں کی. ہمسایہ ممالک سے تجارت کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت کو اسٹیبلشمنٹ توڑ نہیں پائی. شاہ محمود قریشی کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. یہ گرفتاری سے 2 دن پہلے میری ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے. اگر رات کہو رات کہیں گے، جو تم کو پسند وہی بات کہیں گے. ان کی وہ جو آڈیو ریکارڈنگ ہے جس میں وہ گھڑیاں کا ذکر کر رہی ہیں اور بیچنے کا کہہ رہی ہیں. السلام علیکم، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ. آج جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، سیاسی گرما گرم ماحول پہ بات کرنے کے لیے ان سے آپ سب واقف ہیں. السلام علیکم مبشر بخاری صاحب، کیسے مزاج سر؟ میں بالکل ٹھیک. میں جزاک اللہ. مبشر صاحب، جو پہلا سوال ہے نا، اس کے لیے میں تھوڑا سا ایک ناظرین کے لیے بیک گراؤنڈ دے دوں گی تاکہ ان کو آپ کا جواب بہتر سمجھ میں آئے. سی او ایس آصف منیر صاحب نے 2 ملاقاتیں کی تاجران سے، ایک کراچی میں اور ایک لاہور میں، اور اس کے اگلے ہی دن تاجران کی ایک میٹنگ کور کمانڈر لاہور اور کراچی کے تاجران کی کور کمانڈر کراچی کے ساتھ ہی لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے. اس میں بہت ساری باتیں کی گئی، خصوصاً معیشت کے اعتبار سے، کرپشن کے اعتبار سے اور انویسٹمنٹ ملک میں لانے کے اعتبار سے. اس میں جو نوید ملک صاحب کا میں نے پروگرام دیکھا، جو ہی واز ویری کائنڈ انف ٹو سینڈ اٹ ٹو می، اس میں یہ تھا کہ جی جو سعودی عرب ہے اور یو اے ای، وہ بھی بہت خطیر رقمی انویسٹمنٹ 5 سال کے ٹرانچ اماؤنٹ پیریڈ کے اوپر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کس طرح کیا کام ہونا ہے. اب یہ ایک دن کی بات تو نہیں ہو رہی، یہ تو ایک لانگ ٹرم چیز ہے. اور جو بات بڑی واضح مجھے لگی، ہو سکتا ہے مجھے غلط لگی ہو، پلیز پٹ می رائٹ اف آئی ایم رانگ، کہ جب آرمی نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، لیٹس ناٹ ٹاک آف دا اسٹیبلشمنٹ، تکلف برطرف، تو لگتا ہے الیکشن اس سال ہوں گے اس ماحول کے تناظر میں. بہت شکریہ. پاکستان کی سیاست ایسی ہے یاسمین کہ آپ کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ہاں صحیح، یہ تو ایک بات تو یہ، لیکن آپ یہ کہہ کے کنی نہیں کر سکتے. نہیں اس پہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو حالات تو واقعات ہوتے ہیں اس کی روشنی میں اپنے تجزیے دیتے ہیں. اس میں ہمارا کبھی کبھار تکا بڑا پرفیکٹ بیٹھ جاتا ہے، لیکن چونکہ صرف تجزیاتی، اس میں ڈیولپمنٹس کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے. دیکھیے، سب سے اہم بات یہ کہ عاصم منیر صاحب نے اپنے جو ان کے فارمر آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، ان کے نقش قدم پہ ہی پاؤں رکھ دیا. یعنی عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی معیشت پہ بات کر رہے تھے. ایک طرف تو یہ کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سیٹ اپ، نگران سیٹ اپ ہے جس کو وہ لائے ہیں، اس میں آپ اگر دیکھیں تو اس کو آپ ایک بائی ڈیفینیشن اسے ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کہہ سکتے ہیں، جس کا ہم کافی پرانا تذکرہ سن رہے تھے. جی ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے، پرولونگ کر سکتا ہے. اچھا دیکھا جائے تو یہ تقریباً تمام کے تمام لوگ ٹیکنوکریٹس ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں، سوائے ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر یعنی این جی او سیکٹر سے آئے اور پھر وہ پولیٹیکل پارٹی اس میں چلے گئے. تو وہی والا کام جو باجوہ صاحب نے کیا تھا اور ان سے شروع میں چیزیں ابھی بالکل بھی ہینڈل نہیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو اس میں چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ریئل اتھارٹی لائز ود آرمی چیف، بے شک، تو وہ ایک تو ایشورنس انہیں بھی مل جاتی ہے. دوسری 1-2 خاص ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کے بعد میں خود بھی ایک الیکشن کے حوالے سے غیر یقینی کیفیت کا شکار ہو گیا ہوں. 4 دن پہلے تک پیپلز پارٹی شور مچا رہی تھی 90 ڈیز میں الیکشن کروائیں، 90 ڈیز میں الیکشن کروائیں. جو انہوں نے سپٹمبر 5 کو بلاول ہاؤس سے جو ایک پریس ریلیز آیا، اس میں کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشنز کروائیں، یعنی وہ 90 دن کا لفظ جو ہے وہ نکال دیا گیا. اچھا، اس میں ریئلسٹک اپروچ بھی ہے. دیکھیے تقریباً 1 ماہ ہو گیا نیشنل اسمبلی کو گئے، 6 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا پنجاب اسمبلی کو گئے اور کے پی کی اسمبلی، ان کا کانسٹیٹیوشنلی تو کچھ نہیں ہوا. ابھی تقریباً 30 دن گزر گئے ہیں.
الیکشن کمیشن نے 30 نومبر کی ڈیٹ دی کہ یہ ڈیلیمیٹیشنز ہم کمپلیٹ کریں گے. چلیے وہ پہلے کر لیتے ہیں, یا فرض کیجئے کہ وہ اگلے 15 دن میں کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو کانسٹیٹیوشنلی وہ ٹائم فریم جو الیکشن پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے کرنا پڑتا ہے وہ دینا ضروری ہے. بالکل. جس کا مطلب یہ ہے کہ تب بھی 90 دن میں نہیں ہو سکتے. ایک تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے, اور دوسری جو ہے معاملہ جو موومنٹس چل رہی ہیں, مثلا تاجروں سے ملاقات کا آپ نے بتا دیا, فارن افیئرس کے اوپر بھی ہمارے آرمی چیف بڑی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں, اور وہ باقاعدہ جلیل عباس جیلانی صاحب کے ساتھ مسلسل میری اطلاعات کے مطابق ان کی گفتگو جاری رہتی ہے. تو اس فرنٹ پہ بھی وہ دیکھ لیجئے. اور تیسرا جو ہمارے پاس ایک اور معاملہ اٹھ رہا ہے روز, کل بھی ہماری شہادتیں ہوئیں ہمارے آرمڈ فورسز کے جوانوں کی, اور ہر روز تقریباً ایٹ ایوریج 2 اٹیکس ہو رہے ہیں. وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم پہلے تو یہ سوچتے تھے کہ جی ٹھیک ہے مارچ سے پہلے الیکشنز ہو جائیں گے, لیکن یہ ساری موومنٹس ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہیں کہ شاید یہ الیکشن مزید ڈیلے ہو جائیں. ایک وزیرستان میں بھی جی وزیرستان, برے حالات, بلوچستان, کے پی, وزیرستان, برے حالات. تو ہماری اپنی مطلب ہماری میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ میرے میاں کی 3rd بلوچ پوزیشن دیا, تو ادھر کا مجھ کو اندر کا ڈائریکٹلی بھی خبر رہتی. تو تھنگز آر ناٹ مطلب ایک سچویشن آف وار کہہ لیں یا جو بھی اس کو. جی بالکل. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے الیکشنز کو فردر یعنی بیانڈ مارچ, اور مارچ کے بعد کب یہ ہمیں نہیں پتہ. جو صرف ایک چیز ہے, سپریم کورٹ بار نے کیا تھا ایک پیٹیشن فائل سپریم کورٹ میں, جس کو چیف جسٹس صاحب نے ابھی تک ٹیک اپ نہیں کیا. پی ٹی آئی کی ایک پیٹیشن پڑی ہوئی ہے, اب تو رخصتی بھی ہو, اور آج اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جناب علی جاتے جاتے جو ہے نا وہ اس پہ پیٹیشن سنتے ہوئے اس پہ خودارہ فیصلہ کر جائیے الیکشن کے حوالے سے. مجھے بندیال صاحب سے شاید اس چیز کی امید نہیں ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اگر پٹیشن اڈاپٹ کر لیتی ہے سپریم کورٹ تو قاضی فائز عیسیٰ ول پروو لیگل, اور میرا خیال ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں بہت, اور وہ اس پہ انشور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اوکے بٹوین جین اینڈ فیب الیکشن ہو جائیں. لیکن پھر بھی آپ پاکستان میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے, اسپیشلی جب اب آپ پرائم منسٹر صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. انہوں نے آئین کے 3 جو شکے ہیں جو 90 ڈیز میں الیکشن کا کہتی ہیں اس کو ڈسکس نہیں کیا. البتہ یہ کہا ہاں اگر سپریم کورٹ آرڈر کرے گی تو ہم سب پہ اس آرڈر کو فالو کرنا فرض ہے. اچھا سر, یہ آپ نے بات کری ایک بڑی دلچسپ, اس سے پہلے کہ وہ بات نکل جائے کہ فارن افیئرس پہ بھی بڑی نظر ہے. مجھے بتایا گیا کہ پاکستان عنقریب کچھ عرصے بعد, کتنے عرصے بعد پتہ نہیں, اسرائیل کی حقیقت کو تسلیم کرنے والا ہے. اس بات پہ کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے آج سے 2-3 ہفتے پہلے تک اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کی بات کرتے یعنی انڈیا کی, تو فوری طور پہ ہمیں ایک بیک لیش فیس کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, ابھی صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا انڈین کرکٹ بورڈ کے چیف اور ڈیپٹی پاکستان تشریف لائے. ہمارے جو بورڈ چیئرمین تھے ہاتھوں میں ہاتھ دیے, انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا. آج ہی پرائم منسٹر کا بیان ہے, آج کے ابھی کچھ دیر پہلے کا جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں, کہ جناب ہمسایہ ممالک سے تجارت کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے انڈیکیٹرز اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم ماضی میں جو ہم نے پالیسیز اڈاپٹ کی تھی جس کا الٹیمیٹلی ہمیں کہیں نہ کہیں نقصان ہوا. ابھی ہم دیکھیں آئسولیشن کے علاوہ have almost finalized اسرائیل کے ساتھ, تو اگر ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں تو وی ول بی آئسولیٹڈ, کیونکہ یہ وہ آپ کے برادران ممالک ہیں جن پہ آپ بڑا ڈپینڈ کرتے ہیں. جب ان کے اس طرف تعلقات بنیں گے تو بہت سارے معاملوں میں پاکستان پیچھے جا سکتا ہے اکنامکلی. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن میرا تو کہنا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے ایشیائی ممالک سے تعلقات بہت اچھے کرنے چاہیے. اس میں جس کے ساتھ ہمارے خراب تعلقات چل رہے ہیں وہ بہتر کریں. اس کے بعد اسرائیل کے بارے میں بھی
मतलब एक नेशनल कंसेंसस के साथ सोचें। मेरा ख्याल है कि माजी में मुझे समझ नहीं आती इस कौम की माफ़ी के साथ, और आप मुझसे बेहतर जानती हैं यास्मीन कि जनरल हमीद गुल ऑन द रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने 2 विज़िट किए थे अफ़गान जिहाद के दौरान इसराइल के। बिल्कुल, हमने उनके साथ मिल के वॉर स्ट्रेटजी बनाई अगेंस्ट रशिया, और हमने अफ़गान जिहाद को डिज़ाइन किया CIA यानी अमेरिका और इसराइल के साथ मिल के। उसके बाद वहाँ से हम वेपन्स मंगवाते रहे, और ये कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं। आज भी इसराइल कैन रियली हेल्प अस टू स्टेट ऑफ द आर्ट, उनके पास वेपन्स है, क्योंकि अमेरिका तो आपको देने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो हमारे बड़े मावन साबित हो सकते हैं इस मामले में। वो देखिए, इसराइल अमेरिकन विल के बगैर या गो हेड के बगैर तो नहीं करेगा, लेकिन आपको इंटरनेशनल मार्केट में अगर सरवाइव करना है उसमें इसराइल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि माजी में हमारे लीडर जो हैं, और स्पेशली मिलिट्री लीडर बता चुके हैं जी, हमने इसराइल के साथ जनरल ज़ियाउल हक का रब्ता रहता था इसराइली टॉप मिलिट्री लीडर्स के साथ। तो माजी में जब हम मिल के एक वॉर लड़ चुके हैं जिसे हमने जिहाद का नाम दिया था, और माशाल्लाह हम जिहाद भी इसराइल के साथ मिल के लड़ रहे थे अगेंस्ट रशिया, तो अब अगर आप टाइज कर लेंगे, यानी उस जिहाद के नतीजे में हमारी जनरेशन्स, और जिहाद तो नहीं था, वॉर थी, अब तो इस्टेब्लिश हो गया, हमारी कई जनरेशन्स ने सफ़र किया, मेरे समेत आपके समेत, हमने वो दिन देखे हुए हैं और आज भी हम भुगत रहे हैं, हमारी अगली आने वाली नस्लें भी। तो फिर ऐसा काम क्यों ना किया जाए जिससे आपकी आने वाली नस्लों को सर, ये जो हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा वो जिसको कहना रिलीजियस कार्ड, कि वो एक प्रॉब्लम बनता है, तो वो उसकी वजह से शायद हो। बहरहाल अगला सवाल मेरा ये है मुबश्शिर साहब के मालूम ये देता है कि इस्टेब्लिशमेंट और PPP में की क़ुर्बत में कुछ दूरियाँ आ गई हैं, इसकी क्या वजह? जी बिल्कुल ऐसा ही है, दूरियां आ गई हैं, लेकिन अभी सुने दोबारा एक नया राउंड स्टार्ट हुआ है कि वो कोई दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला मगर ये फ़र्क की वजह क्या बनी? ये फ़र्क की वजह बनी, देखिए सीधी सादा से, चूँकि हमें टंग इन चीक नहीं करना चाहिए, लगी लिपटी ग्लोरी में लपेट के बात क्या करनी। सीधी सी बात यह है कि एक तो सबसे पहला मामला था केयर टेकर सेटअप में जो फेडरल था जी। उसमें भी आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट जिन साहब को दी गई वो मुस्लिम लीग नवाज के और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के करीब थे। फिर उसके बाद इनके दोनों जो अफराद थे वो अगर सेट उन्होंने एडजस्ट कर लिए, लाइक जलील अब्बास जिलानी एंड गौहर एजाज, लेकिन उनके पास मिनिस्ट्रीज़ हैं। और अगर हम मुर्तज़ा सोलंकी साहब को भी पीपल्स पार्टी के खाते में डालें, चूँकि उनके ज़माने में DG रेडियो पाकिस्तान रहे हैं, तो 3 बंदे हो गए, लेकिन कैबिनेट में हैं। असल मामला इनका शुरू हुआ, देखिए थोड़ा सा इसको मैं डीपली एनालाइज करूँगा। पंजाब में आसिफ जरदारी साहब ने मीटिंग्स की, शुरू में जो जिन बंदों ने ज्वाइन किया उनमें इलेक्टेबल्स 2 या 3 थे, बाकी सारा जिसे आप कहते हैं वो बेचारों की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स में कोई नाम नहीं था। इनका ख्याल था कि जनाब आप जहांगीर खान तरीन ज्वाइन करेंगे, चूँकि मखदूम अहमद महमूद के ब्रदर इन लॉ हैं, बात भी माजी में वो तो उन्होंने कहा और वो विलिंग थे, नो डाउट। फिर सईद अकबर निवानी भक्कर वाले इलेक्टेबल हैं, बड़े शानदार, और 93 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में पंजाब में मिनिस्टर थे, उनके बड़े भाई रशीद अकबर निवानी फेडरल में पीपल्स पार्टी के साथ बैठे थे। वो जरदारी साहब से मुलाकात हो गई और उसके बाद डिसाइड हो गया ओके, और इस तरह एक फ्लॉक जो डिसिडेंट्स का था PTI के, उसके बारे में ये सोचा जा रहा था ये पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेहकाम बनवा दी। लाइकवाइज इन KP इनका ख्याल था परवेज़ खटक, महमूद खान और उनकी जो बैंड वैगन है, मगर वो भी अलग हो गए, वो भी कमिटमेंट दे चुके थे इन्हें, और ऑलरेडी परवेज़ खटक के भाई की तो पीपल्स पार्टी में ज्वाइनिंग की खबरें भी चल गई थी। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैट्रियट के नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। अब आसिफ जरदारी को ये नज़र आ रहा था कि ये सेटबैक कहाँ से आ रहा है मुझे। तीसरी चीज़ थी बलूचिस्तान, जाम कमाल फॉर्मर CM, कद्दूस बजिंजो और जितने उनके करीबी बड़े बड़े नाम हैं वो पीपल्स पार्टी में आने लगे थे। लेकिन उस वक्त जो है डेंट डाला गया, तो हमारे जो काकड़ साहब हैं इन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया, जाम कमाल और उनके जो फैक्शन था उसको वो PMLN के करीब ले आए। तो ये वजह है जिस पे पीपल्स पार्टी महसूस करती है कि हमें डेंट डाला गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इनके ऊपर इलेक्शंस जब भी होंगे इनके ऊपर असर पड़ेगा जी, यकीनन पड़ेगा, यकीन। और आप दोबारा जो है वो खेलने की कोशिश करेंगे
دوبارہ ان کے ساتھ انہوں نے نیگوسیشن سٹارٹ کی ہیں. دیکھیے کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے, کیونکہ دیکھیے جو ہیں ہمارے پالیٹکس میں جو وائز مین آصف زرداری, ان کے پاس کئی کارڈز ہوتے ہیں بالکل, اور وہ ایک کارڈ کھیلتے ہیں اور دوسرے ایسا کھیلتے ہیں کہ مخالف کو سمجھ نہیں آتی. تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنی آرام سے نہیں ہار مان, اور کہاں سے وہ آتے ہیں وہ اگلا بھی مار کھا جاتا ہے, پریڈکٹ نہیں کر سکتے. پلان بی اینڈ پلان سی ان کے نکلنے شروع ہوتے ہیں, پلان ڈی پلان ایف تک ہو جاتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ قیاس آرائی کی جا رہی ہے, قیاس آرائی انڈر لائنڈ ہے تھوڑا سا, کہ خان صاحب کی مقبولیت کو اسٹیبلشمنٹ توڑ نہیں پائی, اور اسی لیے شاید چودھری پرویز الہی صاحب نے پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے, ہر مجبوری کے باوجود. واپسی کا راستہ اگر فرض کریں کہ بیٹا ان کو بلا بھی لیتا ہے, ہو سکتا ہے کہ بیٹے اور چودھری صاحب کے درمیان جو بھی معاملہ ہے وہ فکسڈ میچ ہو, تو لیکن یہ اس لیے نہیں چھوڑے ساتھ پی ٹی آئی کا کہ اچھے دنوں کی آپ کی کیا رائے؟ دو صاحبان پہ بہت زیادہ پریشر تھا. ایک کو تو جج صاحب نے کہہ دیا کہ آپ انہیں لکھ کے کیوں نہیں دیتے کہ آپ پی ٹی شاہ محمود قریشی کی میں بات کر رہا ہوں. تو بات واضح تھی, شاہ محمود قریشی کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, اگرچہ وہ فیصلہ سٹے ہوا ہے لیکن اس کی ڈسکوالیفیکیشن ان کی ابھی تک وہ انڈر سکور ہے اس پہ بھی. اور یہی بات چودھری پرویز الہی صاحب نے اتنا بڑا جو جوا کھیلا, مطلب انہوں نے اپنی رشتہ داریاں بھی خراب کیں, آصف زرداری نے انہیں بہت رسپیکٹ دی, یعنی میاں نواز شریف سے منوا لیا کہ سی ایم ہوں گے, اس کے باوجود انہیں بیٹرے کیا ان کے الفاظ میں. تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی اپنا فیوچر جو ہے, انہیں بھی یہ اندازہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کم نہیں ہوئی. جو ڈینٹ پڑا ہے پی ٹی آئی کو وہ یہ پڑا ہے کہ ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. اور اگر آپ الیکشن اناؤنس کرائیں گے, آرگنائزیشن کون سی ہے, ٹکٹس کے فیصلے, اب وکلا جائیں گے لسٹیں لے کے اندر, اب اے ٹی ایم کارڈ بھی تو نہیں نہ رہے, اب اے ٹی ایم کارڈ بھی اس کے, یہ ڈینٹ ہے. لیکن اگر آپ ووٹ بینک کی بات کریں تو سائلنٹ ووٹ بینک جو ہے ان کا اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے. بلکہ میں تو ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو 9 مئی سے پہلے عمران خان صاحب کو باقاعدہ بڑے برے القابات سے یاد کیا کرتے تھے. اب ان کے اندر بھی انسانی ضمیر جاگ اٹھا ہے اور وہ بھی ان کے بارے میں بڑی اچھی گفتگو کرنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے ایک بات کی خوشی ہے, گرفتاری سے 2 دن پہلے میری ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, تو وہ جب گفتگو فرما رہے تھے تو میں نے کہا جی میں چوتھی دفعہ آپ سے یہی بات کر رہا ہوں, اور ہر دفعہ میں بات گھما کے وہی کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھیے پاکستان میں آپ کو شکوہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس کا, تو آپ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ مل کے بات کیوں نہیں کرتے. اور میں نے پھر انہیں مثالوں سے واضح کیا کہ 2005-06 میں آپ ایک ٹرک پہ تھے, اسی ٹرک پہ مسلم لیگ نواز کی قیادت تھی, اسی پہ مخدوم امین فہیم پاکستان پیپلز پارٹی والے, اسی پہ JUIF. اور پھر 2007 میں جب الیکشن اناؤنس ہوا تو آپ نے لنڈن میں ایک ایگریمنٹ لہرایا کہ ہم جاری الیکشنز کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں. میں نے کہا, اور میں نے خان صاحب کو میں نے کہا اس کے دوسرے سگنیٹری میاں نواز شریف تھے. جب آپ اس وقت بات کر سکتے تو ابھی کیوں نہیں. مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جیل سے جب ان کا پرسوں ترسوں اسٹیٹمنٹ آیا کہ وہ سیاسی قیادت اور ملٹری فوجی قیادت سے ہر معاملے کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں, تو یہی بات ہے کہ جب آپ اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, تو آپ کو اپنی غلطیاں مگر اس میں مبشر صاحب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ وہ وقت گزار لیتے ہیں, جب آپ نے بڑا کچھ کہا, بڑا کچھ سنا, اور پھر کچھ آپ نے ایسی ریڈ لائنز کراس کر لی کہ جو کسی بھی ملک میں کسی بھی صورت حالات میں قابل قبول نہ ہو, تو پھر اس کے بعد کیا اگلے کے لیے, اور میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہی, میں دوسری پارٹیوں کی بھی بات نہیں کروں گی, میں فوج کی بات کروں گی, کہ جب آپ نے ان کو اٹیک کیا ان کی تنصیبات پہ اور سارا کچھ, آپ دیکھیے کہ امریکہ میں بھی کیپٹول ہل پہ جو اٹیک ہوا, حالانکہ ماسٹر مائنڈ نہیں تھا ٹرمپ, مگر وہ انڈائٹ ہوئے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے اس کو ایکسپلائٹ کیا, اس پہ ہی وہ انڈائٹ ہو گئی ہیں اور ٹرائل چل رہا ہے. تو یہ کیسے سمجھتے ہیں پھر یہ اس قسم کے یو ٹرنز لینا, کبھی کہتے ہیں ہمارے بندے تھے, کبھی کہتے ہیں ہمارے بندے نہیں تھے, پھر کہتے ہیں یہ تھا, پھر کہتے ہیں وہ تھا, تو لوگوں کو ان کی کسی بات پہ ٹرسٹ بھی نہیں رہا ہے کہ آج جو یہ بات کریں گے کیا وہ کل. دیکھیے
ذی شعور پاکستان کا ہر ذی شعور شہری ان کے یو ٹرن سے، ان کے جھوٹوں سے واقف ہے. یہ پتہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ آج جو بات کر رہے ہیں کل اس پہ یو ٹرن بھی لے سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں پاکستان کے شہریوں کی اور انفارمڈ سٹیزنز کی میں بات کریں، ایک بہت بڑی تعداد یہ دن کو تم وہ گانا ہے نا انڈیا تم انڈین، تم دن کو اگر رات کہو رات کہیں گے، جو تم کو پسند وہی بات کہیں گے. اسی گانے کے مصداق ہماری بہت بڑی ایک پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ عمران خان کو بڑا سچا ایماندار، جو کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے ان کے ان کوالٹیز کے اوپر، اور وہ سمجھتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان's politics is again revolves around marriage of convenience. ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ کئی گروپس کے بارے میں یہ کہا گیا جی نے ابھی 1-1.5-2 سال پہلے یہ را فنڈنگ کر رہی ہے، کریک ڈاؤن ہوا اور پھر وہ عزت کی جگہ پہ آ جاتے ہیں. تو کل کا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسی طرح ہی کرتی ہے. اگر یہ پاؤں زیادہ پڑ گئے تو معاف کر دیں گے، کہیں گے جی 9 مئی میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا. تو اس طرح کا ہو سکتا ہے سینیریو. اچھا مبشر صاحب، ایک سوال یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں 12 ستمبر تک ان کی ضمانت کی توثیق کر دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ان کو نیب میں بھی بلایا ہوا اسی کیس کے سلسلے میں کہ اس میں یہی تھا کہ رسیدیں نہیں تھیں اور جو آپ نے چیزیں سو کالڈ خریدیں ان کو آپ نے پہلے توش خانہ میں داخل بھی نہیں کرایا. اس کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ ایویلویشن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں جس طرف جا رہے ہیں عنقریب ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے گی؟ ان کی گرفتاری خارج از امکان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہوئی ہیں کارروائیاں، اس میں ایک کارروائی یہ ہوئی ہے کہ ان کی وہ جو آڈیو ریکارڈنگ ہے جس میں وہ گھڑیاں کا ذکر کر رہی ہیں اور بیچنے کا کہہ رہی ہیں، ان کے بلا کے ان کی وائس کا سیمپل لیا گیا، فورینزک کی گئی، ان کی وائس کا سیمپل لیا گیا ہے تاکہ اس کو میچ کیا جائے. تو اگر وہ میچ ہو گیا تو شی از ان ٹربل. اور ادروائز یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے اور بہت سارے معاملات القادر ٹرسٹ کا ہے. ٹرانسفر پوسٹنگز کا بھی ریفرنس ٹیک اپ نہیں کیا، وہ آئے گا. پھر بشرا بی بی کے حوالے سے بھی ان کا نام بہت سارے کیسز میں آ رہا ہے، وہ بھی آئے گا. سو ان کی گرفتاری کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. البتہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک فکرہ کہوں گا، اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا. ہمارے ہاں جو ہے وہ اسٹیٹ وٹنس، جسے ہم عرف عام میں اپروور کہتے ہیں، یا اگر اردو میں ہم اسے مزید آسان کریں تو وعدہ معاف گواہ کہتے ہیں، اس کی کوئی سزا نہیں ہوتی. اس سے زیادہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ نے ایک جملے میں مکمل بات کہہ دی، دریا کو کوزے میں بند کر دیا. اچھا ایک آخری سوال میں آپ کو تکلیف دوں گی. نواز شریف صاحب کا کوئی چانس ہے کہ وہ پی ایم ایل این دوبارہ مطلب پی ایم بن پائیں گے؟ نمبر 2، اسی سے جڑا دوسرا سوال ہے کہ اکثر لوگوں کی قیاس آرائی ہے کہ اب اگر وہ آتے ہیں اور کسی بھی طرح پی ایم ایل این ایک مضبوط شکل میں سامنے آتی ہے، چاہے وہ الائنس میں اسٹرانگ پارٹنر ہو یا جیسے بھی، تو وہ شہباز شریف صاحب کو کوئی رول کرنے کو نہیں دیں گے. اور رول کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں اس پنجاب سی ایم، تو اس میں آپ تھوڑی سی نظر ڈالیں. بنیادی طور پہ میاں شہباز شریف اپنے بڑے بھائی سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور میں ایک آدھ واقعے کا گواہ ہوں، کئی دفعے بتا چکا ہوں کہ ان کو آفر ہوا تھا جنرل رحیل شریف کے دور میں، جب نواز شریف باہر علاج کروا رہے تھے، کہ اگر آپ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. اور شہباز شریف بھی باہر تھے. یہاں سے ایک اسپیشل ایمسری بھیجا گیا جس کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتی ہیں، نام لینے کی ابھی ضرورت نہیں. تو وہ لے کے پیغام گئے تو شہباز شریف نے کہا میں اپنے بھائی کی قیمت پہ پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتا. لیکن ابھی جو انہوں نے کیا جاتے جاتے ایک فسانہ دل انہوں نے حال دل سنا دیا، وہ یہ کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا پچھلے 30 سال سے تارا ہوں اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ بڑے. یہ بنیادی طور پہ وہی میسیج انہوں نے دیا کہ جی میرے سے بہتر آپ کو کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتا. اس میں انہوں نے مسلم لیگ نواز کے بیانیے کو بالکل دفن کر دیے. بہت سارے یہاں پہ میں نے لیفٹ کے لوگ دیکھے جو میاں نواز شریف کے افسر کے بعد نواز لیگ کو سپورٹ کر رہے تھے، اور کل کے جو تھے ان کے مخاصمت رکھنے والے. فار دیٹ ریزن میں مثال دوں گا نجم سیٹھی صاحب کی، ان کی اہلیہ کی. ساری عمر انہوں نے ٹی ایف ٹی میں جو ہے میاں نواز شریف کے حوالے سے
کافی کچھ لکھا، لیکن وہ اور مجھے تو وہ سال بھی یاد ہے میں نے تو ان کے گھر بھی توڑ کے لوگ گھسے تھے بیڈ روم میں نے تو جی وہ پروٹیسٹ جو تھے، میں حالانکہ اس وقت ایک ایسے اخبار میں تھا جو نظریہ پاکستان کا بہت حامی تھا، دا نیشن، اور میں تو نجم صاحب کی رہائی کے لیے جو پروٹیسٹ ہوا کرتے تھے اس میں میری آگے فرنٹ رو میں کھڑا ہو کے نعرے بازی کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب ہم میاں نواز شریف واپس آئے اور ان کے ہاں جب ہم نے دیکھا کہ جو پہلی پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کو کوآرڈینیٹ جو ہے وہ جگنو کر رہی تھی، تو وی ور شاکڈ، یہ کیا ہے؟ تو لیکن اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جب میاں نواز شریف نے ایک بیانیہ ڈیولپ کیا تو بہت سارے حضرات، ایک لمبی لسٹ ہے، مطلب ان سے میری گفتگو بھی ہوئی، تو اس بیانیے کو بہت بڑا سیٹ بیک پہنچایا۔ لیکن ابھی جو انڈیکیشنز چل رہے ہیں، مثلاً کامران ٹیسوری صاحب جاتے ہیں، گورنر سندھ MQM کے، وہ میاں نواز شریف سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کے جو UK میں ہائی کمشنر ہیں وہ جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، آلریڈی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کا دامن تھام کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس ایک ایسے الائز تو موجود ہیں جن کے پاس کچھ سیٹس ہوں گی جو انہیں اگر کہیں پہ کرچز کی ضرورت پڑی تو ان کے ساتھ کھڑے بھی ہو جائیں گے۔ لیکن پہلے صرف ایک چیز طے ہونا باقی ہے، کیا ریوائیول اپنا کر سکتی ہے مسلم لیگ نواز پنجاب میں؟ کیونکہ اب ایک ہوپ صرف میاں نواز شریف ہی ہیں، کیونکہ مریم نواز نے بہت زور لگا لیا، ابھی آپ دیکھیں کوئی ان کی پبلک میٹنگ نہیں ہو رہی، ان کے جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ چیخ اٹھے ہیں، تو ابھی صرف یہ دیکھنا ہے ریوائیول کریں گے، کیا ووٹ لیں گے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ سے کہیں گے جی وہ ریزلٹس انجینئر کر دیجئے، دیکھنا پڑے گا۔ لیکن میاں نواز شریف بڑے ہاٹ فیورٹ کینڈیڈیٹ ہیں 4th ٹائم پریمیئر شپ کے لیے۔ اور یہ قیاس آ رہی کہ اس دفعہ تو بلاول صاحب آ رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ ایک ماہ پہلے تک تو یہ ٹھیک تھی، لیکن چونکہ اب وہ ایک درمیان میں گیپ آ گیا ہے، اب اس کو اگر مینڈ کر لیں گے تو لیٹ سی، چونکہ وہ جو ہے نا مسٹر سرپرائز، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں تو بلاول نے ایز اے فارن منسٹر بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بلاول کا جو پولیٹیکل ایکومن ہے وہ اپنے سینئر سے بہت زیادہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ بہت شکریہ آپ کی شرکت کا، اور آج بہت مزیدار باتیں ہوئی۔ میم آپ کا شکریہ، ہمیشہ میرے لیے یہ بڑا خیر، اور I'm sure جو ہمارے ناظرین کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ پلیز اس کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں، کیونکہ گفتگو بہت عمدہ ہے مبشر صاحب نے کی، اور جن خیالات کا اظہار کیا وہ سوال ہیں جو عموماً ہم جاننا چاہتے ہیں جن کے جواب، مگر بہت کم لوگ ہیں جن کی اتنی ان ڈیپتھ نالج ہوتی ہے، یا وہ اتنا کھل کر بات بھی کرتے ہیں نالج کے باوجود۔ تو پروگرام ضرور شیئر کریں، کمنٹس میں اپنے کمنٹ دینا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔